کہیں پہ محفل ہے میں کشوں کی، کہیں پہ محفل ہے دل جلوں کی، وہ کتنے خوش بخت ہیں جو اپنے نبی کی محفل سجا رہے ہیں۔ نصیب کی بات ہے، اللہ کا شکر ہے اس نے ہمیں یہ حصہ دیا۔ محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں، آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے۔ اللہ کے خزانوں کے مالک ہیں نبی سرور، یہ سچ ہے نیازی ہم سرکار کا کھاتے ہیں، جن کا کھاتے ہیں انہی کے گن گاتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد، اس کا قرآن کریم سے کیا ثبوت ہے؟ قرآن مجید فرقان حمید سے کیا ثبوت ہے اس کا؟ کیا کوئی دلیل ہے ایسی جس سے ثابت ہو کہ میلاد مصطفیٰ منانا چاہیے؟ چند آیات سنیے گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اور اپنے رب کی نعمتوں کا خوب چرچا کرو۔ اللہ تعالیٰ کی نعمتیں تو بہت زیادہ ہیں، جو بھی نعمت ملے اس کا چرچا کرنا چاہیے۔ فحدث، تحدیث نعمت یعنی اظہار کرنا، بیان کرنا، بتانا، بھئی اللہ نے یہ کرم کیا ہے۔ تو کسی کے ہاں بیٹا ہو تو خوشی سے بتاتا نا جی مبارک ہو، بیٹی ہو تو خوشی سے بتاتے ہیں الحمدللہ اللہ کی رحمت ہوئی۔ تو اللہ تعالیٰ کی نعمتیں تو بہت زیادہ ہیں، آپ گن بھی نہیں سکتے۔ اللہ کریم کا اپنا ارشاد ہے، اللہ فرماتا تم گن سکتے ہی نہیں ہو۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، گننا چاہو تو گن نہیں سکتے اس کی نعمتوں، اتنی زیادہ نعمت۔ لیکن نعمتوں کی جان، نعمتوں کی جان جانے کائنات آمنہ کے لال ہیں۔ اللہ اکبر۔ جس کے بارے میں فرمایا انا اعطیناک الکوثر، ہم نے آپ کو کوثر دے دیا، مالک کوثر بنا دیا، جن کو کہا یہ تمام جہانوں کی رحمت ہیں، جن کے چہرے کی، جن کی زلفوں کی قسم رب ارشاد فرما رہا ہے، جن کو قرآن میں کبھی یاسین کہا، کبھی طٰہٰ کہا، کبھی والضحیٰ کہا، کبھی واللیل کہا۔ ایک بڑا خوبصورت شعر ہے، کہیں یاسین، کہیں طٰہٰ، کہیں واللیل آیا، جن کی قسمیں میرا رب فرمائے، جن کی قسمیں میرا رب فرمائے، کتنی دلکش میرے محبوب کی صورت ہو۔ کہیں یاسین کہا، کہیں طٰہٰ کہا، کہیں واللیل کہا۔ ارے جس کی قسم رب ارشاد فرما رہا ہے وہ کتنے حسین ہوں، جن کی قسمیں میرا رب فرمائے، کتنی دلکش میرے محبوب کی صورت ہوگی۔ نعت سرکار کی پڑھتا ہوں میں،
بس اسی بات پہ گھر میں میرے رحمت ہوگی۔ نعمتوں کی جان تو حضور ہے۔ یہ جتنی نعمتیں ہمیں نصیب آئی ہیں، مل رہی ہیں نا، یہ عطا رب ہی کی ہے، لیکن تقسیم مصطفیٰ کر رہے ہیں۔ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں انما انا، یہ تو ابھی کل یا پرسوں حدیث بیان، انما انا قاسم واللہ معطی، میں ہی تقسیم کرتا ہوں، میرا رب مجھے عطا فرماتا ہے۔ تو اللہ فرماتا ہے جب نعمت ملے تو پھر تحدیث نعمت کرو، نعمت کا چرچا کرو۔ تو جب نعمتوں کی جان کائنات ملے تو پھر ہم کہنا تو بنتا ہے آمد مصطفیٰ۔ یہ جو نعرہ لگاتے ہیں نا، جو جھنڈے لہراتے ہیں، جھنڈیاں لگاتے ہیں، لائٹیں لگاتے ہیں، یہ تحدیث نعمت ہے۔ یا اللہ تیرا شکر تو نے محبوب عطا فرما دیا۔ اللہ اکبر، یہ تحدیث نعمت ہے۔ الحمدللہ، شکر ہے رب کا، اس نے سونا محبوب ہمیں عطا فرمایا۔ دیکھو نا پہلی امتوں میں کیا ہوتا تھا، لوگ نافرمانی کرتے تھے، کوئی خنزیر بن گیا، کوئی بندر بن گیا، چہرے مسخ ہو جاتے، شکلیں بگڑ جاتی، عذاب آ جاتے۔ کیا وہ جرائم ہم میں موجود نہیں آج؟ لیکن کوئی کتا نہیں بنتا، کوئی خنزیر نہیں بنتا، کوئی بندر نہیں بنتا، شکلیں نہیں بگڑتی۔ اس لیے وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ، میرے محبوب تو ان میں موجود ہے، میں ان پر عذاب نہیں بھیجوں گا۔ حضور کی وجہ سے کرم ہوا ہے، تو جس آقا کی وجہ سے کرم ہوا ہے اس عظیم نعمت کے ملنے پر ہم خوشی نہیں منائیں گے تو اور کیا کریں گے؟ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے اے حبیب آپ ان کو کہہ دو کہ جب اللہ کا فضل ملے، جب اللہ کی رحمت ملے، کیا ملے؟ پہلی چیز فضل، اور دوسری چیز کیا بیان ہوئی؟ رحمت۔ اللہ کا فضل اور اس کی رحمت ملے نا تو پھر کیا کرنا ہے؟ فَلْيَفْرَحُوا، خوب خوشیاں مناؤ۔ قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا۔ آپ ان کو فرما دیں اللہ کا فضل اور اس کی رحمت ملنے پر فَلْيَفْرَحُوا، خوب خوشیاں مناؤ، خوب خوشیاں مناؤ۔ ہمارے یہاں ایک لفظ استعمال ہوتا ہے فرحت، فرح، فرحت و انبساط، کلاسک اردو میں یہ بولا جاتا ہے، تو یہ اصل میں عربی ہی کا لفظ ہے۔ فَلْيَفْرَحُوا اسی سے ہے کہ خوب خوشیاں مناؤ۔ تو یہاں ارشاد یہ ہوا تھا کہ جب اللہ کا کیا ملے؟ فضل، اور اللہ کی کیا ملے؟ رحمت۔ حضور کی بات نہیں ہوئی، قرآن کی بات نہیں ہوئی، ایمان کی بات نہیں ہوئی، صرف فضل اور رحمت کی بات ہے۔ قرآن اللہ کا فضل ہے نا، قرآن اللہ کی رحمت ہے نا۔ ہمیں اللہ نے ایمان عطا فرمایا، اس کا بڑا فضل ہے، یہ اس کی بڑی کرم نوازی ہے، یہ اس کی رحمت ہے۔ ہمیں اللہ نے انسان بنایا، انسان بنایا، بھائی تھوڑی بات نہیں ہے۔ وہ جس کو کتا بنایا تھا اس کا کوئی قصور تھا؟ اور جس کو انسان بنا دیا کیا وہ میرٹ پر آ رہا تھا کہ اس کو انسان بنایا جائے؟ ہمیں انسان بنایا ہے محض اپنے فضل سے بنایا ہے۔ انسان بنایا، پھر مسلمان بنایا، محبوب کا غلام بنایا، محبوب کی تعریف سن کر خوش ہونے والا بنایا، محبوب کی ذات پہ درود و سلام پڑھ کے خوشی محسوس کرنے والا بنایا۔ تو کتنے انعامات ہیں، کتنا فضل ہے، کتنی اس کی رحمت ہے۔ تو اللہ کہتا ہے فضل ملے، رحمت ملے، خوشی مناؤ۔ اللہ کے فضل اور اس کی رحمت کے بھی جا بجا آپ کو مظاہر نظر آئیں گے، لیکن اللہ تعالیٰ کا عظیم ترین فضل ذات مصطفیٰ ہے۔ اللہ نے خود کہا ہے وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ
وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا۔ آپ جو نہیں جانتے تھے وہ سارا علم آپ کو عطا فرمایا، آپ پر اللہ کا عظیم فضل ہے۔ تو حضور علیہ السلام اللہ کا عظیم فضل ہیں۔ رحمتیں بھی اللہ کی بہت ساری ہیں۔ اچھا، علماء نے ایک بڑی خوبصورت بات کہی ہے، وہ کہتے ہیں کہ رحمت میں زحمت کا پہلو ہو سکتا ہے رحمت، لیکن اس میں کسی کے لیے تکلیف کا پہلو ہو سکتا ہے۔ اب دیکھیں نا، کوئی موسم ایسا ہوتا ہے کہ ایک کسان کہہ رہا ہوتا اللہ کرے بارش آ جائے، دوسرا کہتا ہوتا بارش تو نہ ہی آئے۔ اب اگر بارش آ جائے تو ایک کے لیے تو رحمت ہے، دوسرے کے لیے زحمت ہے نا۔ تو گرمی ہو تو ہم کہتے ہیں یا اللہ باران رحمت نازل فرما، لیکن اگر بارش زیادہ برس جائے تو زحمت بن جاتی ہے نا۔ اچھا، یہ مال و دولت پیسہ یہ بھی تو اللہ کی رحمت ہی ہے، لیکن اسے انسان حرام کام کرے تو پھر تو یہ زحمت ہی بن جاتی ہے۔ یہ صحت، طاقت بہت بڑی نعمت ہے، رحمت ہے اللہ کی، لیکن اس کے بلبوتے پر انسان بدماش بن جائے تو یہ زحمت بن گئی۔ تو اللہ کی رحمتوں کو آپ دیکھتے جائیں، اس میں کسی کے لیے زحمت کا پہلو ہو سکتا ہے۔ حضور بھی رحمت ہیں، حضور بھی رحمت ہیں، لیکن یہ وہ رحمت ہے جس میں زحمت کا پہلو نہیں ہے۔ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ۔ اس آیت میں ایک تو یہ بیان ہو رہا ہے کہ حضور کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا، اور ایک اور بات بیان ہو رہی ہے جو عام طور پر ہم غور نہیں کرتے۔ وہ بات یہ بیان ہو رہی ہے کہ حضور تمام جہانوں کے لیے رحمت تو ہیں، لیکن اس رحمت میں زحمت نہیں ہے۔ اچھا، میں ترجمہ کرتا ہوں لفظ بلفظ، آپ اس معنی کو سمجھ جائیں گے۔ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ، اور نہیں ہم نے بھیجا آپ کو، نہیں ہم نے بھیجا آپ کو، إِلَّا مگر، رحمۃ للعالمین، تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر۔ اس طرح بھی تو کہا جا سکتا تھا ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا، ایسے نہیں کہا، بلکہ فرمایا نہیں ہم نے بھیجا آپ کو، مگر نہیں بھیجا، مگر بھیجا ہے تو رحمت بنا کر بھیجا۔ اب یہ جو شروع میں نہیں آیا نا، یہ زحمت کا نہیں آیا ہے، کہ رحمت میں زحمت کا پہلو ہو سکتا ہے، لیکن یہ جو رحمت ہم نے بھیجی ہے یہ تمام جہانوں کے لیے بس رحمت ہی رحمت بن کر آئی ہے۔ تو اللہ کا عظیم فضل بھی ذات مصطفیٰ ہے، اللہ کی عظیم ترین رحمت بھی ذات مصطفیٰ ہے۔ اور ارشاد کیا ہے، جب اللہ کا فضل ملے، جب اس کی رحمت ملے تو فَلْيَفْرَحُوا، خوب خوشیاں مناؤ۔ اب قرآن مجید فرقان حمید سے مسئلہ واضح ہو رہا ہے، جب بھی اللہ کا فضل اور اس کی رحمت ملے تو ایمان والے کو خوشی منانی چاہیے، اور حضور بھی اللہ کا فضل اور اس کی رحمت ہے، لہٰذا آمد مصطفیٰ پر مرحبا کی صدائیں بلند ہونی چاہیے، خوشی کا اظہار ہونا چاہیے۔ اچھا، خوشی منانی کیسے ہے؟ قرآن نے یہ بیان نہیں کیا خوشی کیسے منانی، بس یہ کہا خوشی مناؤ، یہ کہا کہ خوشی مناؤ۔ اب خوشی منانے کے متعلق رولز موجود ہیں، شریعت نے وضاحت کر دی، ہر وہ جائز طریقہ جس سے خوشی منائی جا سکتی ہے تو اللہ کے شکرانے کے طور پر اس جائز طریقہ سے خوشی منا سکتے ہیں۔ یہ سوال کرنا کہ بھئی یہ جو لڈو آپ کھلاتے ہیں یہ کہاں سے ثابت ہے، یہ جو جھنڈیاں آپ لگاتے ہیں یہ کہاں سے ثابت ہے، یہ جو آپ لائٹنگ کرتے ہیں چائنا لائٹ لگاتے ہیں یہ تو اس دور میں ہوتی نہیں، تو پھر یہ کہاں سے ثابت ہے؟ تو ہم کہیں گے بھئی یہ سب کچھ خوشی کے اظہار کے لیے ہے، اور خوشی کا ہر وہ طریقہ جو جائز ہے وہ فَلْيَفْرَحُوا سے ثابت ہو رہا ہے، بس جائز ہونا چاہیے، ناجائز نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ کریم ہمیں نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی خوب خوشیاں منانے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک حدیث بھی سنتے جائیں، کثیر محدثین نے اس کو لکھا ہے، امام نسائی نے، امام احمد بن حنبل نے، امام مسلم نے بھی لکھا ہے، لفظ تھوڑے سے مختلف ہیں ان کے۔ حضرت ابو ہریرہ، حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں،
کہتے ہیں ایک دن مسجد نبوی شریف میں ایک محفل ہو رہی تھی. کہاں محفل ہو رہی ہے؟ اللہ اکبر. کتنی پیاری جگہ پر محفل ہو رہی ہے. اے کاش وہاں کی محفلیں ہمیں نصیب ہو جائیں. محفل ہو رہی ہے اور محفل کرنے والے حضور کے صحابہ ہیں. جہاں محفل ہو رہی ہے وہ کائنات کی بہترین جگہ، اور محفل سجانے والے اس دور کے بہترین افراد. یہ محفل سجا کے بیٹھے ہوئے ہیں. سرکار علیہ السلام اس محفل میں موجود نہیں ہیں، صحابہ کرام محفل کر رہے ہیں. اچانک دوران محفل آمنہ کے لال کی جلوہ گری ہو گئی. حضور محفل میں تشریف لے آئے. سبحان اللہ. کیا وہ محفل ہوگی؟ ایک سمت علی، ایک سمت عمر، صدیق ادھر، عثمان ادھر، ان جگمگ تاروں میں مہتاب کا عالم کیا ہوگا. یہ لفظ کیا میں جو شاعر نے لذت بھر دی نا، کمال کی ہے. وہ کہہ رہا میں سوچ رہا ہوں اس حسین منظر میں جب حضور ہوں گے بیٹھے ہوئے تو کیا منظر ہو. قدموں میں جبیں کو رہنے دو، چہرے کا تصور مشکل ہے. جب چاند سے بڑھ کر ایڑی ہے تو رخسار کا عالم کیا ہوگا. اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد. اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد. جب حسن تھا ان کا جلوہ نما، انوار کا عالم کیا ہوگا. ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے، ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے، تو دیدار کا عالم کیا ہوگا. اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد. اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد. نبی پاک علیہ السلام محفل میں تشریف لائے اور صحابہ سے فرمایا بھئی یہ کس سلسلے میں محفل ہو رہی ہے؟ یہ کیوں محفل ہو رہی؟ صحابہ کرام عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم اللہ کا ذکر کر رہے ہیں، اس کا شکر کر رہے ہیں. علی ما ہدانا للاسلام، اس نے ہمیں اسلام کے ذریعے ہدایت عطا فرمائی، اس نے ہمیں مسلمان بنایا. اس پر اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں اور اس بات پر اللہ کا ذکر اور شکر کر رہے ہیں. من علینا بکا، میں کہوں گا یہ لفظ میرے ساتھ کہیں، من علینا بکا، من علینا بکا. ہم اس بات پر اللہ کا ذکر اور شکر کر رہے ہیں کہ من علینا بکا، اس نے آپ کی ذات کی صورت میں ہم پر احسان کیا. لفظ یاد ہو گئے؟ کوئی پوچھے کہاں میلاد لکھا ہے، حدیث میں دکھاؤ تو من علینا بکا سنا دینا. صحابہ محفل سجا رہے تھے، حضور تشریف لائے، پوچھا کیوں محفل کر رہے ہو؟ عرض کی حضور اللہ کا ذکر کر رہے ہیں، اس کا شکر ادا کر رہے ہیں، اس بات پر کہ اس نے ہمیں مسلمان بنایا، اور اس بات پر اللہ کا ذکر اور شکر کر رہے ہیں کہ من علینا بکا، اس نے سونیا آپ کی ذات کی صورت میں ہم پر احسان کیا ہے. تو ہم بھی تو محفل میلاد میں یہی کہتے ہیں، فضل رب العلا اور کیا چاہیے، مل گئے مصطفیٰ اور کیا چاہیے، مل گئے مصطفیٰ اور کیا چاہیے.
پاک علیہ السلام نے فرمایا اچھا یہ محفل ہو رہی ہے، اچھا اس بات پر قسم اٹھاتے ہو، قسم اٹھاتے ہو کہ یہی جو تم نے کہا یہی محفل ہو رہی تھی؟ حضور ہم قسم اٹھاتے ہیں واللہ ہم یہی باتیں کر رہے تھے کہ یارو کتنا اللہ کا کرم ہے، اس نے سونا محبوب ہمیں عطا کر دیا، ہمیں حضور کا امتی بنا دیا، یہ لجپال آقا ہم میں تشریف لے آئے۔ حضور واللہ ہم یہی باتیں کر رہے تھے۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا میں نے تم سے قسم اس لیے نہیں لی کہ مجھے تم پر کوئی جھوٹ کا گمان ہے کہ تم سچ نہیں بول رہے، مجھے پتہ ہے تم سچ بول رہے ہو، قسم تم سے اس لیے لی کہ بات ذرا خاص ہے۔ دیکھو تم ادھر محفل کر رہے تھے، میں تو حجرے میں تھا، اتانی جبریل، جبریل وہاں حجرے میں آ گئے اور تمہاری محفل پر ایک تبصرہ کر کے گئے ہیں، اس لیے میں نے قسم لے کر تم سے پوچھا ہے کہ کیا محفل ہو رہی ہے۔ اتانی جبریل، جبریل میرے پاس آئے اور آ کر تمہاری محفل کے بارے میں تبصرہ کیا کیا، ان اللہ یباہی بکم الملائکہ، آقا وہ جو باہر محفل ہو رہی ہے اللہ تعالیٰ فرشتوں کی محفل میں اس محفل پر فخر کر رہا ہے۔ اللہ فخر کر رہا ہے، فرشتوں دیکھو میرے مصطفیٰ کے غلاموں نے کیا محفل سجائی ہوئی۔ اس حدیث کو سامنے رکھیں تو یہ بات ہم کہہ سکتے ہیں کہ میلاد مصطفیٰ کی محفل میں آنے والوں، محفل ذکر میلاد میں بیٹھنے والوں، اگر اخلاص کامل ہے تو یقین رکھو یہ وہ محفل ہے جس محفل پر اللہ فرشتوں میں فخر فرماتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں حضور کا ذکر پاک کرتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے اور اسی پر ہمیں جینا مرنا نصیب فرمائے۔